درود پاک کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شب جمعہ کا درود۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیان رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بعد نماز جمعہ 7 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا، اللہ پاک اس کے عوض اسے دوسرے جمعہ تک برائی سے بچائے گا۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کی ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر ابن ابی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعہ کے دن حضر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ جمعہ کے روز 80 بار درود پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں۔ ہر جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا رزق کے لیے بہت پر اثر ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہر 7 مبین کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا مشکلات اور ہر جائز حاجت کے لیے ہے۔ جمعہ کے دن کا عمل، رزق کی تنگی دور۔ جو کوئی جمعہ کی نماز کے بعد یا غفار 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تنگی دور ہوگی اور رزق کے دروازے کھل جائے گی۔ تمام گناہ معاف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی گناہ معاف کر دی جائے گی۔
جمعہ کے دن آیت الکرسی کا کمال۔ ہر جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف۔ عمل کے بعد جب مغرب کی اذان شروع ہو تو اس وقت سجدے میں 5 منٹ گڑ گڑا کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ یہ عمل 21، 14، 7 جمعے حصول مقصد تک کرے۔ جتنی عمل میں توجہ زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا، اتنی بندش سفلی عمل، بیماریاں اور مشکلات زیادہ جلدی ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیں گے۔ نماز جمعہ کے بعد یہ عمل کرے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے منقول ہے کہ جمعہ کے روز جب امام سلام پھیرے اس وقت سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دین، دنیا اور اہل و عیال اور اولاد کو ہر بلا سے آئندہ جمعہ تک محفوظ رکھیں گے۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کو ایسی ہی پڑھے جیسے کہ وہ اتاری گئی ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اچھی انداز میں، اور پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ سورہ کہف کا دم شدہ پانی اور گھر جادو جنات سے پاک۔ مہینے میں ایک بار سورہ کہف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چڑھ کے تو وہ مکان اسیب جنات اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ کے دن جلدی مسجد میں پہنچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا پھر پہلے گھڑی میں نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں چلا گیا گویا اس نے ایک گائے صدقہ کیا، اور جو تیسری گھڑی میں چلا گیا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈا صدقہ کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا گیا تو اس نے ایک مرغی صدقہ کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں چلا گیا تو گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام منبر پر آ جائے تو ملائکہ حاضر ہو کر اس کا خطبہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ جمعہ کی سنت درود کی کثرت کرنا، نماز کے لیے جلدی نکلنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، غسل کرنا،
سورہ کہف کی تلاوت کرنا اور اچھا لباس زیب تن کرنا۔ جمعہ چھوڑنے کا نقصان۔ ابو الجعد سمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جان بوجھ کر مسلسل سستی اور کم اہمیت سمجھ کر جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ نماز جمعہ کے بعد کا ایک اہم وظیفہ۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک اس کی وجہ سے آفت و شر سے محفوظ رہے گا۔ تحفہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے اسے وہاں سے لے کر جہاں تک وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دی جاتی ہے، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد، برس اور کھوٹ کے مرض سے، نیز دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن جو مانگے گا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں اور وہ گھڑی عصر کی نماز ہوتی ہے۔ یا معزو، جو کوئی اسے بعد نماز عشاء شب جمعہ 140 بار پڑھے مخلوق کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور ہیبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ جو شخص جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی بصیرت میں اضافہ فرما دے گا اور اسے اچھی باتوں اور نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ جمعہ مبارک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے اللہم صل علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا اور جو میری زیارت کرے گا اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو جمعہ کے دن یہ کلمات 70 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واکفنی بفضلک عمن سواک۔ رزق میں برکت کا وظیفہ ہے۔ 35 بار اور غیب سے رزق۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کے ناخن –
آپ کو مالدار بنائیں گے۔ جو کوئی جمعرات کے دن ناخن تراشا کرے انشاءاللہ فقیر یعنی غریب نہ ہوگا۔